بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں محرم الحرام اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے حوالے سے ایک سنگین غلط فہمی کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ازالہ کروں گا، لہٰذا آپ نے اس بات کو دھیان سے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ سب کی غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ دوستو، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا اہم ترین سانحہ ہے، جس میں نواسۂ رسول، جگرہ گوشہ بطول، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ چونکہ یہ واقعہ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا تھا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس لیے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ماہ محرم الحرام اور یوم عاشوراء صرف اسی لیے مقدس اور باربرکت ہے کہ اس میں واقعہ کربلا پیش آیا تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام بابرکت شاید اس وجہ سے ہے کیونکہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا دل خراش سانحہ تو سن 61 ہجری میں پیش آیا، جبکہ ماہ محرم الحرام کائنات کی تخلیق کے دن سے سابقہ شریعتوں میں مقدس و بابرکت چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ حوالہ ہے اس کا۔ دوسرا، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا فرعون اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تھا، اور اللہ نے فرعون کو غرق اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، جس کی وجہ سے یوم عاشوراء موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور یہودیوں کے نزدیک بھی مقدس و بابرکت ٹھہرا۔ صحیح بخاری شریف سے یہ ماخوذ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن پہلے سے ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ تیسرا، ابتدائے اسلام میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری و مسلم شریف سے یہ ماخوذ ہے، یعنی جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے مسلمانوں پر رمضان کا روزہ رکھنا وہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ اب تو فرض نہیں ہے، اب سنت ہے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس سے پہلے یہ فرض تھا مسلمانوں پر۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی عاشوراء مقدس سمجھا جاتا تھا۔ کتاب کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کے روزے کو سنت اور گزشتہ سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ قرار دیا۔ صحیح مسلم شریف سے یہ ماخوذ ہے۔ لہٰذا دوستو، محرم الحرام اور عاشوراء کی فضیلت کو صرف واقعہ کربلا سے جوڑنا، اسے سوگ کا مہینہ سمجھنا، اسے غم کا مہینہ سمجھنا، اس میں سیاہ لباس پہننا اور شادی بیاہ دیگر خوشی کی تقریبات سے بچنا بالکل بھی درست نہیں۔ عاشوراء کا دن واقعہ کربلا کی وجہ سے مقدس نہیں، بلکہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے شرف و فضیلت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ نفوس کو ایسے دن شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا جو روز اول سے مقدس و محترم چلا آ رہا ہے۔ دوستو، آپ نے اس بات کو سب دوستوں کو بتانا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے اکثر لوگ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید یوم عاشوراء 10 محرم الحرام وہ شاید اس وجہ سے برکت و مقدس ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ دن وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کافی پہلے سے یہ مقدس اور بابرکت چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرا، اس غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں کہ شاید محرم الحرام نعوذ باللہ سوگ کا، غم کا مہینہ ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ شرعی طور پہ شادی بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ دیگر خوشی کی تقریبات آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں ان تقریبات سے بچنا، اس کو ناجائز سمجھنا، یہ بالکل بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ آپ نے اس کو سب تک پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں جان سکیں اور ان کی غلط فہمی دور ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔